ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اولم کیا نہیں، یروا یہ لوگ دیکھتے، اولم یروا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، کیف کیسے، یبدئ ابتدا فرماتے ہیں، اللہ الخلق تخلیق کا یا تخلیق کی، کیف یبدئ اللہ الخلق کیسے اللہ تعالی خلق کی ابتدا فرماتے ہیں۔ اس کو اگر ہم آسان کرتے ہیں تو ترجمہ یہ ہے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کیف یبدئ اللہ الخلق، کس طرح اللہ تعالی ابتداءً پیدا فرماتے ہیں، اور ابتداءً پیدا فرمانے سے یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ انسان کی پہلی تخلیق ہے اس جہان کے اندر۔ ثم پھر یعیدہ اللہ اسے دوبارہ پیدا فرمائیں گے، ثم یعیدہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے، ان بے شک ذالک ایسا کرنا، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، یسیر بہت آسان ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا ہے۔ وہ اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کو جس بت پرستی میں مبتلا تھی اس سے بھی منع کرتے ہیں، اور اس بت پرستی کی حقیقت ان کے سامنے کھولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں اللہ رب العزت کی صفات بیان ہو رہی ہیں، کہاں تمہارے بے جان، کہاں وہ مالک الملک ذات۔ کیف یبدئ اللہ الخلق اللہ تعالیٰ کیسے ابتداءً پیدا فرماتے ہیں، ثم یعیدہ پھر دوبارہ زندہ فرمائیں گے، ان ذالک بے شک ایسا کرنا، علی اللہ تعالیٰ پر، یسیر بہت آسان ہے۔ قل آپ یہ بھی فرمائیے، سیرو چلو پھرو، فی الارض زمین میں، سیرو فی الارض زمین میں چلو پھرو، فانظروا اور پھر دیکھو، کیفا کیسے، بدأ الخلق اللہ نے ابتداءً پیدا فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے ابتداءً پیدا فرمایا، ثم پھر اللہ ہی ہے، ینشئ جو پیدا کرتے ہیں، النشأۃ الآخرہ دوسری پیدائش۔ اب یہ اشیاء کی طرف دیکھ لیں، آپ اشیاء کی طرف دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ایک چیز ایک وقت میں پیدا فرماتے ہیں، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اللہ پھر اس کو دوبارہ پیدا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا فرماتے ہیں۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ یہ جو گھاس پھوس ہوتی ہے نا، یہ ایک موسم آتا ہے یہ بالکل خشک ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے بالکل، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر سے اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، بس زمین کے اندر اس کی جڑیں رہ جاتی ہیں۔ پھر جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، خوشگوار موسم آتا ہے موافق، پھر دوبارہ وہ جڑیں ابھر آتی ہیں، اور پھر وہ گھاس ایسے لہرا رہی ہوتی ہے۔ کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، کیسے اللہ ابتداءً کسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا فرماتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا پودا تھا، اسے یہ گرمیوں کے موسم میں نا رنگ برنگے سے اس پر پھول لگتے ہیں،
دوپہر تقریباً 9-10 بجے وہ پھول کھلتا ہے اور شام تک وہ مرجھا جاتا ہے. دوپہر بوٹی کہتے ہیں اس کو، دوپہر بوٹی. اچھا وہ میں نے ایک دفعہ لگائی، سردی کا موسم آیا، وہ ختم ہو گیا بالکل، مجھے بالکل بھول گیا کہ یہاں پر وہ پودا تھا اور ایسے خوبصورت پھول کھلتے تھے. جب یہ مئی اپریل کا مہینہ تقریباً ہوا تو میں نے دیکھا وہ دوبارہ نیچے سے پھوٹنا شروع ہو رہا ہے. کچھ عرصہ گزرا، ایسا پھیلا اور بڑے خوبصورت پھول، یعنی جہاں پر پہلے اس پودے کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا اب وہاں پر پھول کھلے ہوئے. کیف بدأ الخلق، یہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتے ہیں کہ تو سوچتا ہے نا قیامت کے دن کیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، کہاں سے پیدا کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے پیدا ہو جائے. تجھے اللہ یہ منظر بار بار دکھاتے ہیں، روز دکھاتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی پر، کل ہر، شیء چیز، قدیر قادر ہے. اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں. یعذب سزا دیتے ہیں، من یشاء جسے چاہتے ہیں، ویرحم اور رحم فرماتے ہیں، من یشاء جس پر چاہتے ہیں، وإلیہ اور اسی کی طرف، تقلبون تم لوٹائے جاؤ گے، تم اسی اللہ رب العزت کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وما اور نہیں ہو، انتم تم، بمعجزین اللہ کو بے بس کر سکنے والے، فی الارض نہ زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں. تم اللہ تعالیٰ کو نہ زمین پر عاجز کر سکتے ہو نہ ہی آسمان پر عاجز کر سکتے ہو. وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست حمایتی، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار. تم نہ تو اللہ کو زمین پر عاجز کر سکتے ہو اور نہ ہی آسمان میں. وہ جب چاہے اپنا جو فیصلہ جس شکل میں نافذ فرما دے، کوئی نہیں روک سکتا. دنیا 1400 سال سے کوشش کر رہی ہے اللہ کے اس دین کو ختم کر دے. جب سے انسان وجود میں آیا ہے، جب سے انسان کی تخلیق پیدائش ہوئی ہے، کسی دین کے خلاف اتنی بڑی سطح پہ کوشش نہیں ہوئی، پروپیگنڈا نہیں ہوا اور اس کو ختم کرنے کے لیے سازشیں نہیں ہوئی جتنی اسلام کے لیے ہوئی، جتنی قرآن کریم کے لیے ہوئی ہیں. اب دیکھیں باقی جو کتب تھی نا، تورات، زبور، انجیل، ان کو ختم کرنے کے لیے کسی یا ان کی شکل مسخ کرنے کے لیے باہر کے کسی بندے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ لوگ خود ہی کافی تھے. یہ اللہ کا پاک کلام وہ ہے کہ جس کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے، اس کا نام مٹانے کے لیے سارے دنیا کے لوگ اپنی اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں. قائم دائم ہے، کر لو جو کرنا ہے، کر لو جو کرنا ہے، کر کے دکھاؤ. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے. تم نہ تو اللہ کو آسمان میں بے بس کر سکتے ہو نہ زمین میں بے بس کر سکتے ہو. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا نہ حمایتی ہے کوئی نہ مددگار. والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ولقائہ اور اللہ کی ملاقات کا. اولئک وہی لوگ، یئسو مایوس ہوں گے، من رحمتی میری رحمت سے، وہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہوں گے. وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، اور انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. فما کان پس نہ تھا، جواب قومہ ان کی قوم کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام. فما کان جواب قومہ پس نہ تھا ان کی قوم کا جواب، الا سوائے اس کے، ان قالوا کہ وہ کہنے لگے، اقتلوا اسے قتل کر ڈالو، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر ڈالو، او یا حرقوا اس کو جلا ڈالو.
قتل کر ڈالو یا اس کو جلا ڈالو. انہوں نے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف یہ سازش تیار کی، یہ پروگرام تیار کیا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، یہ ہم 23ویں پارے میں پڑھیں گے. ہم نے ان کی ساری سازشوں کو ناکام کر دیا. تو کہنے لگے اقتلوا، ان کو قتل کر ڈالو، او حرقوه، یا ان کو جلا ڈالو. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، نجات دی، من النار، آگ سے. اللہ تعالیٰ نے آگ سے ان کو نجات دی. ان بے شک فی ذالک، اس میں لآیات، بہت بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ اس تصور کریں نا آگ کا، وہ جو آگ جلائی گئی تھی نامعلوم کتنے دنوں کی کوشش سے، کتنے ایندھن کو استعمال کر کے، کہ اس کے قریب جانا بھی مشکل تھا. بھائی جس کو ڈالا جائے گا اس کو ڈالنے کے لیے قریب جانا پڑے گا، تو قریب کون جائے؟ ڈالنے کے لیے جو قریب جائے گا وہ خود آگ میں جھلس جائے گا. تو پھر ایک اور طریقہ تیار کیا گیا، ایک ایسی مشین تیار کرو جس کے اندر ڈال کر ان کو دور سے آگ کے اندر پھینک دو. چنانچہ وہ مشین تیار کی گئی، توپ ٹائپ جسے کہتے ہیں، تو وہ تیار کی گئی. ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی سلامتی والی. فانجاہ اللہ من النار، کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی قدرت والی ذات ہے کہ آگ کے اندر جس کو پھینکا گیا ہے بیچوں بیچ، اللہ نے اس کا بال بیکا نہیں ہونے دی، بخیر و عافیت بالکل. اور واقعات کی حد تک یہ بات ہے، واقعات کی حد تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر بڑے سکون سے عبادت میں مصروف رہے اور نماز پڑھتے رہے. یہ عین ممکن ہے، عین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلامتی والی بنا دیا تھا، کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ان کو آگ. وقال، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، انما، بے شک، اتخذتم، یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں نا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اوثانا، بت، اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، مودتا، محبت قائم ہے، بینکم، تمہارے درمیان، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. دنیا کی زندگی میں تو اس کی وجہ سے تمہاری بڑی دوستیاں ہیں، تمہارے تعلقات ہیں، ایک مسلک کے ہو نا، ایک مذہب کے ہو، ایک طریقہ کار کے ہو. چنانچہ آج اس کی بنا پر، تمہارے دین کی بنا پر جو تم نے بنایا ہوا ہے، اس کی بنا پر تمہارے درمیان تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، محبتیں ہیں. لیکن ثم، پھر، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یکفرو، انکار کرے گا، بعضکم، تم میں سے ایک، ببعض، دوسرے کا، تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا. وَيَلْعَنُ، اور بلکہ لعنت کرے گا، بعضکم، تم میں سے ایک، بعضا، دوسرے کا، تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت کرے گا. ہم 25ویں پارے میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا کے جتنے بھی دوست ہوں گے نا، وہ قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، تقوی اختیار کی، وہ وہاں پر بھی دوست ہوں گے، ان کے تعلق وہاں پر بھی، ان کی دوستیاں، ان کے یارانے وہاں پر بھی قائم رہیں گے. لیکن وہ تعلق اور دوستیاں جو کفر کی بنیاد پر ہوں گی، قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ وہ ایک دوسرے سے منہ موڑیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے، بلکہ ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے. یہ صراحتاً قرآن کریم کے الفاظ. لہذا ایمان کی بنیاد پر جو تعلق اور دوستی ہے وہ وہاں پر بھی قائم رہے گی. ہم سورہ الطور میں پڑھیں گے، دو دوست آپس میں وہاں گپ شپ کر رہے ہوں گے، وہاں پر آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں گے. ان کی گپ شپ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز سورہ طور کے اندر. ہم تو بڑے ڈرا کرتے تھے
اور پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے بڑا احسان کیا اور شدید عذاب سے اللہ پاک نے ہماری حفاظت فرمائی. تو یہ تعلقات وہاں پر بھی قائم رہیں گے، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا، بشرطے کہ محبت جائز والی ہو، ناجائز والی نہ ہو، حلال والی ہو، حرام والی نہ ہو. تو قیامت والے دن صحابہ کرام نے پوچھا تھا نا اللہ کے نبی آپ تو پتہ نہیں کن بلندیوں پہ ہوں گے، کن مقامات پر، تو ہم کہاں نیچے ہوں گے، نہ آپ کی کوئی زیارت ہو پائے گی، نہ آپ کے پاس اٹھنا بیٹھنا ممکن ہو پائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، وہاں آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس سے ہوئی کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، تو ہم اس محبت کی بنیاد پر وہاں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی بنیاد پر جو محبت ہوگی وہاں بھی یہ دوستیاں، یہ تعلق، یہ محبتیں قائم رہیں گی. ہاں ہم ملا کریں گے انشاءاللہ، پارٹی کیا کریں گے وہاں پر انشاءاللہ. لیکن کفر کی بنیاد پر جو ہوگی ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض، تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ویلعن بعضکم بعضا، بلکہ ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، ومأواکم النار، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی، وما لکم، اور نہیں ہوگا تمہارا من ناصرین، کوئی مددگار. فآمنا، پھر ایمان لائے لہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، لوط، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. یہ بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر یہ ایمان لائے. وقال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی، بے شک میں، مہاجرن، ہجرت کر کے جانے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جانے والا ہوں. ہجرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا اب اپنا علاقہ چھوڑیے اور یہاں سے آپ چلے جائیے. چنانچہ عراق چھوڑا اور پھر ابراہیم علیہ السلام شام اور پھر فلسطین اور پھر مکہ، ان علاقوں کی طرف تشریف لائے. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات غالب ہے اور انتہائی حکمت والی ہے. ووہبنا، اور ہم نے عطا کیے، لہو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق، اسحاق بیٹے، ویعقوب، اور یعقوب پوتے. ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق اور یعقوب، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، پوتے ہم نے عطا کیے. وجعلنا، اور ہم نے رکھی، فی ذریتہ، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، النبوہ، نبوت بھی، والکتاب، اور کتاب بھی. یعنی اس کے بعد پھر جو نبی آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اس کے بعد ان کی اولاد میں سے ہی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے. نبوت بھی ان کے اولاد میں آئی، کتاب بھی ان کی اولاد میں آئی. اسی لیے جب یہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے، مذاہب جتنے بھی مذاہب کے، یہودیت تھی، عیسائیت تھی، شرک تھا، اور جو تھے وہ سب کے سب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے. اس لیے قرآن کریم نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، ولا نصرانیا، نہ عیسائی تھے، وما کان من المشرکین، نہ وہ مشرک تھے. تم کہتے ہو مشرکو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، یہودیوں تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ وہی ہے جو ہمارا تھا، عیسائیوں یہی بات تم کہتے ہو. نہیں، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے قریب تر کون ہیں؟ یہ نبی اور ان کے ماننے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والے.
تو وہ وہبنا لہو اسحاق و یعقوب، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، وآتیناہ، اور دیا ہم نے ان کو اجرہ، ان کا صلہ، فی الدنیا، دنیا میں ہم نے ان کو دنیا میں اس کا صلہ دیا، وانہ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، اللہ کے بہت ہی نیکوکار بندوں میں سے ہوں گے۔ بس یہاں